حامد و مسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج کے سبق میں ہم نون ساکن اور تنوین کا دوسرا قاعدہ پڑھیں گے۔ دوسرا قاعدہ ادغام ہے۔ اس قاعدے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد 6 حروف آئیں گے تو اس میں ادغام ہوگا۔ وہ 6 حروف یہ ہیں: نمبر 1 یا، نمبر 2 میم، نمبر 3 نون، نمبر 4 واو، نمبر 5 لام اور نمبر 6 را۔ یہ 6 حروف جب نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد ان میں سے کوئی حرف آئے گا تو اس میں ادغام ہوگا۔ یاد رکھیے کہ ادغام کا مطلب یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کو ان حروف میں داخل کر کے اس طرح سے پڑھیں گے کہ دونوں مشدد ادا ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ جب نون ساکن ہو اور اس کے بعد 4 حروف آئے، یا، میم، نون، واو، یہ 4 حروف جب نون ساکن کے بعد آئے یا تنوین کے بعد آئے تو اس میں ادغام بھی ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو ان حروف میں اس طرح سے داخل کریں گے کہ دونوں مشدد ادا ہوں گے۔ ایک کام تو ادغام ہوگا، دوسرا کام یہ ہوگا کہ اس میں غنہ بھی ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 4 حروف کے آنے کی مثالوں کی عملی مشق کریں گے۔ تو چلتے ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو 4 حروف ہیں نا، آج ہم صرف ان حروف کو پڑھیں گے۔ یہ جو 4 حروف ہے، یا، میم، نون، واو، جب یہ 4 حروف نون ساکن کے بعد آئیں گے یا یہ تنوین کے بعد آئیں گے تو اس میں 2 کام ہوگا، ایک ادغام ہوگا اور دوسرا اس میں غنہ ہوگا۔ دیکھیے یہاں پر یہ نون ساکن ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نون ساکن اسے کہتے ہیں کہ جب نون کے اوپر جزم ہو تو اسے نون ساکن کہتے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد ان 4 حروف میں سے یا ہے، تو اس میں ہم ادغام بھی کریں گے، غنہ بھی کریں گے۔ اب اس کی عملی مشق کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ میم، نون، یا زبر مئی، اس کو پڑھنے کا یہ طریقہ ہے۔ بعض لوگ اس طرح پڑھتے ہیں کہ میم یا زبر مئی پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، بلکہ اس کے تلفظ صحیح طریقے سے، اس کے ہجا کا طریقہ یہ ہے کہ میم، نون، یا زبر مئی، یا زبر یا، مئی یا۔ اب دیکھیے یہ جو میں یا پڑھتا ہوں نا، نون کو یا میں داخل کر کے پڑھتا ہوں، اسے ادغام کہتے ہیں۔ اس طرح پڑھنا اس کا درست نہیں ہے۔ من یقول، اس طرح پڑھنا درست نہیں ہے، بلکہ نون کو یا میں داخل کر کے پڑھنا ہے۔ من یقول، نون ساکن کی آواز یا کے ساتھ اکٹھی آ رہی ہے۔ قاف واو پیش کو، من یقول، لام پیش لو، من یقول، وقفا، من یقول۔ اب دیکھیے اسے، یہاں پر تنوین ہے، ہاں کے اوپر 2 پیش ہے اور تنوین کے بعد ان 4 حروف میں سے یا ہے، تو اس میں بھی یہ 2 کام کریں گے، ایک غنہ کریں گے اور دوسرا ادغام کریں گے۔ دیکھیے ادغام کس طرح سے کریں گے۔ واو پیش وو، جیم واو پیش وو، وجو، ہا یا 2 پیش ہوئی، ہا یا 2 پیش ہوئی۔ یہ جو میں ہوئی کا لفظ نکال رہا ہوں نا، یہ جو میں ہوئی کا تلفظ کر رہا ہوں، اسے ادغام کہتے ہیں۔ تو میں نے ہا کی تنوین کو یا میں داخل کیا، ہا یا 2 پیش ہوئی، یہ اس کے ہجا کا طریقہ ہے، صحیح طریقہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہا یا 2 پیش ہوئی، یا واو زبر یو، وجوہ ہوئی یو، میم زبر مہ، وجوہ ہوئی یوم، حمزہ زیر ای، وجوہ ہوئی یوم ای، زال 2 زیر زن، وجوہ ہوئی یوم اذن، وقفا، وجوہ یومئذ۔ اب یہ جو مثال ہے، ان 2 مثالوں میں نون ساکن کے بعد اور اس طرح تنوین کے بعد ان 4 حروف میں سے میم آیا ہے۔ دیکھیے یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد ان 4 حروف میں سے میم ہے، تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ میم، نون، میم زیر میم، میم زبر مہ، میم قاف، الف زبر قا، میم قا، میم 2 زیر من، میم مقام، وقفا، میم مقام۔ اب یہاں پر بھی نون ساکن کو میں نے میم کے ساتھ اس طرح سے داخل کیا کہ نون ساکن اور میم دونوں کی آواز اکٹھی آ رہی ہے، دونوں مشدد ادا ہو رہے ہیں، تو اسے ادغام کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ غنہ بھی کیا جا رہا ہے۔ میم مقام، وقفا، میم مقام۔ اب یہ جو مثال ہے اس میں تنوین کے بعد 4 حروف میں سے میم آ رہا ہے۔ دیکھیے اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے۔ خوا یا زبر خوئی، را، میم 2 پیش رم، خوئی رم، میم نون زیر من، ہا پیش ہو، خوئی رم من ہو، وقفا، خوئی رم منہ۔ اس میں بھی دیکھیے تنوین کی آواز کو میم کے ساتھ ملا دیا گیا اور دونوں کو مشدد ادا کیا جا رہا ہے، تو یہ ادغام ہے اور ساتھ ساتھ غنہ بھی ہے۔
آپ یہ دیکھیے یہاں پر نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 4 حروف میں سے نون آنے کی مثال ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، حمزہ نون نون زیر ان، 2 نون پڑھیں گے، حمزہ نون نون زیر ان، نون زبر نہ، ان، قاف واو پیش قو، انقو، لام پیش لو، ان نقول، وقفا، ان نقول۔ اس میں بھی نون ساکن کے بعد نون آنے کی وجہ سے ادغام بھی کیا جا رہا ہے، غنہ بھی کیا جا رہا ہے۔ ادغام کس طریقے سے کیا جا رہا ہے اور ادغام کس طریقے سے ہو رہا ہے، دیکھیے اس طرح میں نے نہیں پڑھا، ان نقول، 2 نون کو الگ الگ نہیں پڑھا بلکہ پہلے نون کو دوسرے نون میں داخل کر کے دونوں کو مشدد پڑھا، تو یہ ادغام ہے۔ اور ساتھ ساتھ غنہ کی آواز بھی آ رہی ہے، دیکھیں ان نقول، نون کی آواز ناک میں آ رہی ہے، اسے غنہ کہتے ہیں۔ تو وقفاً ان نقول، اب دیکھیے اس مثال میں تنوین ہے، حمزہ کے نیچے 2 زیر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ان کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کی کوئی بھی قسم آئے، 2 زبر آئے، 2 زیر آئے، 2 پیش آئے، اس کے بعد آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ یہ 4 حروف اگر ہیں تو اس میں 2 کام ہوگا، ایک ادغام ہوگا اور دوسرا اس میں غنہ ہوگا۔ اب دیکھیے یہاں پر تنوین میں سے 2 زیر ہے اور بعد کیا ہے، 4 حروف میں سے نون ہے، تو لہٰذا اس میں بھی ادغام کریں گے، غنہ بھی کریں گے۔ تو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، شین یا زبر شی، حمزہ نون 2 زیر ان، شی ان، نون پیش نو، شی ان نو، کاف پیش کو، شی ان نو کو، را 2 زیر ان، شی ان نکور، وقفا، شی ان نکور۔ اب یہ جو مثال ہے اس میں نون ساکن کے بعد اور اسی طرح تنوین کے بعد 4 حروف میں سے واو آ رہا ہے، اس میں بھی ادغام بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ غنہ بھی کریں گے۔ اب دیکھیے میں ادغام اور غنہ کس طرح سے کروں گا، میم نون واو زیر میو، میل نہیں پڑھیں گے بلکہ میم نون واو زیر میو، واو زبر واہ، میو واہ، لام یا زیر لی، اس کو ذرا سخت پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر شد ہے نا، شد کو سختی سے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو واو زبر واہ، لام یا زیر لی، یا 2 زیر ین، میو ولی ین، وقفا، میو ولی۔ یہ دیکھیے یہ جو مثال ہے اس میں تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، تو لہٰذا یہاں پر ہم ادغام بھی کریں گے، غنہ بھی کریں گے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا، جیم زبر جا، زا الف مد زبر زا، جزا۔ یہ جو مد ہے نا اس کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے بات آئے گی، لیکن ہمارا کام چونکہ اس قاعدے کے ساتھ ہے کہ تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، تو لہٰذا ہم اس کو نوٹ کریں گے، زا الف مد زبر زا، جزا، حمزہ واو 2 زبر او، جزا او۔ دیکھیں ادغام کس طرح ہو رہا ہے کہ اگر ادغام کے بغیر کوئی پڑھتا تو اس طرح ہوتا، جزا ان پڑھتا، لیکن یہاں پر او، حمزہ کے اوپر 2 زبر کو واو کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، دونوں کو اکٹھے پڑھا جا رہا ہے، تو اسی کام کو ادغام کہتے ہیں۔ تو جزا او، واو زیر بھی، جزا او، فا الف زبر فا، جزا او فا، قاف 2 زبر قن، جزا او فاقا، آگے وقف، جزا او فاقا۔ تو یہ جو مثالیں تھی ادغام کی 2 قسموں میں سے پہلی قسم کی مثالیں تھی۔ میں نے آپ کو کہا کہ ادغام کی 2 قسمیں ہیں، ایک ادغام وہ ہے کہ جس میں ادغام بھی ہوتا ہے، غنہ بھی ہوتا ہے، جسے ادغام مع الغنہ کہتے ہیں۔ تو آج ہم نے چونکہ یہاں پر پہلی قسم کے بارے میں پڑھا، اور انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیو میں ہم دوسری قسم ادغام کی پڑھیں گے، جس میں ادغام بھی ہوگا، جس میں ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن مجید پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔